ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان. خواتین و حضرات خوش آمدید. ہمارا موضوع بہت خاص ہے اور اس شخصیت سے متعلق ہے جو مستقبل بھی ہے اور عین ممکن ہے کہ حال بھی. حال اور مستقبل کی روایات تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ساتھ ساتھ ماضی کا بھی ربط میں نے آپ کے سامنے جوڑ دیا کہ جس کے لیے احادیث صحیح موجود ہیں. کئی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشن گوئی فرما چکے ہیں اور آپ کو اپنا یا اپنے اہل بیت کا، دونوں ایک ہی طرح کی بات ہے مگر سمجھنے کے لیے آپ نے خود کو جوڑا ہے اور پھر آپ کی کنیت، آپ کی نسبت، آپ کے انداز، آپ کے افکار اور پھر آپ کے آنے کے بعد کے اثرات بھی بیان کر دیے. مگر ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے اور عالم اسلام کے بڑے مکاتب فکر اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ آئیں گے، آپ کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. البتہ یہ جو چھوٹا سا ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ گویا آپ پیدا ہو چکے ہیں، آپ کی ولادت ہو چکی ہے، یا پھر یہ ظہور اور آمد کا سلسلہ ابھی باقی ہے. دیکھیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈفرینس آف ویوز ہے اس میں یقیناً. ٹھیک ہے، جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، شیعہ اثنا عشریہ خاص طور پر، تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی کی ولادت جو ہے وہ 15 شعبان المعظم اور 255 ہجری میں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ہو چکی اور ان کی امامت کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ آپ خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے. صحیح ہے نا. البتہ بہت سے علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں اس بات کی نشاندہی تو کی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی. اچھا ٹھیک ہے، وہ ان کو امام مہدی تسلیم نہیں کرتے، ظاہر ہے جو ان کے افکار نظریات ہیں اس کے مطابق، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ یہ شیعوں کے بارے میں امام ہے مثلا اس طرح. اچھا ٹھیک ہے، برخلاف ان لوگوں کے جن کی تعداد بہت کم ہے اور جو یہ کہہ کر گئی ہیں کہ امام حسن عسکری جو تھے وہ اس دنیا سے لاولد گئے. تو زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے یہاں بھی ایک فرزند کی ولادت ہوئی ہے. اچھا، وہ جو فرزند کی ولادت ہوئی تو ان کی ڈیٹیلز آگے چل کے آپ کو نہیں ملے گی کہ ان کی شہادت ہو گئی یا ان کی وفات ہو گئی یا وہ کہاں گئے. اچھا، تو یہ تھوڑا سا اس میں ایک کانفلکٹ ہے. اچھا، ادروائز جو ہے وہ باقی میں نے عرض کیا کہ 1 درجن سے زیادہ ایسے موضوعات ہیں کہ جن میں تمام مکاتب فکر کے درمیان اتفاق ہے امام مہدی کے حوالے سے. حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یہ غار والا واقعہ کیا ہے جو عام طور سے بتایا جاتا ہے؟ یعنی آپ کی پیدائش کے بعد آپ کا غار میں جانا ثابت ہے، یہ بھی ایک روایت ہے؟ دیکھیں وہ غار جو ہے وہ فقط ایک ایسی روایت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آخری مرتبہ آپ کو غار میں جاتے ہوئے دیکھا گیا. اچھا، اس چیز کو بعض سے لوگوں نے اتنا ایگزیجریٹ کیا کہ جیسے پتہ نہیں، شاید شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے اس غار میں ہیں اور غار سے نکل کر آئیں گے. بعض لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہانی بنا دی کہ غار کے باہر کھڑے ہو کے لوگ آواز دیتے ہیں کہ آ جائیے. اچھا، حالانکہ اس بات میں بالکل اتفاق ہے کہ امام کا ظہور جو ہے وہ خانہ کعبہ سے ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ جو غار ہے اب تو وہ غار اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ انسان اندر جا کے آرام سے، پوری بیسمنٹ میں مسجد بنی ہوئی ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ آخری مرتبہ جن لوگوں نے دیکھا ان لوگوں نے غار میں جاتے ہوئے دیکھا. اچھا، بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غار سے غائب ہوئے. صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، واضح. مفتی صاحب آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. ہاں، عام طور سے کیا مانا لیا جاتا ہے کہ آپ کا پیدا ہونا ثابت ہے؟ گویا کہ اگر آپ کی ولادت ہوگی اس زمانے میں تو پھر آپ کی عمر تو 40 سال ہوگی، یعنی ابھی پھر مزید 40 سال لگیں گے، لہٰذا ہمیں ولادت کا علم نہیں ہوگا مگر آپ کے 40 سال کی شخصیت کا ظہور، اس کا علم ہمیں پہنچے گا. جی بالکل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس موضوع پر یعنی اختلاف رائے ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا. اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کی پیدائش ہوگی مدینہ منورہ میں، اور خروج ظہور کے بارے میں جیسے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ظہور تو خانہ کعبہ میں ہونا یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان مسلمانوں کے کچھ یعنی بڑے بڑے علماء جا کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کو جب مدینہ منورہ سے وہ تشریف لائیں گے. روایات میں یہ بھی آیا کہ ان کی عمر کتنی ہے، اس میں مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ 30 سے 40 سال کے درمیان ہوں گے، بعض میں آتا ہے 40 سال ہوں گے، اور بھی کئی روایات ہیں اس سے متعلق. بہرحال جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ
کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں، اتنی بڑی ذمہ داری مجھے نہ دیں، لیکن علماء جو بھی امت کے جو بڑے مقتدر لوگ ہوں گے وہ ان کو کہیں گے کہ اگر آپ ہمارے ہاتھ یعنی ہم سے بیعت نہیں لیتے تو پھر امت میں جو خون ریزی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے اور آپ کو یہ قبول کرنی ہوگی۔ تو پھر یہ جب وہ سنیں گے تو اس پر وہ امت سے بیعت لے لیں گے اور پھر ان کے ساتھ یہ بیعت کا سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد بعض اوقات جب حضرت امام مہدی کا تذکرہ ہوتا ہے تو جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس وہ آئیں گے اور آتے ساتھ ہی بس ہر جگہ بٹن ہے جو دبائیں گے، ہاں بٹن ہے اور دبائیں گے، حالانکہ روایات میں بکثرت یہ چیزیں آئی ہیں کہ کئی خون ریز جنگیں وہ لڑیں گے، اچھا غیر مسلموں سے، کافروں سے۔ پھر جو ایک لشکر کا تذکرہ آتا ہے کہ شام سے ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر آئے گا جو مقام بیدا کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے ایک لشکر شام سے چلا تھا اور بیدا نامی مقام میں اس کو دھس گیا ہے، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں، تو اور زیادہ لوگ، پہلے جن لوگوں نے بیعت کی اور زیادہ لوگ پھر متوجہ ہوں گے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگیں گے۔ اور اس میں بھی پھر اہم بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے، بعض اوقات ظاہر ہے کہ ایک مسلمان جب تک اس پہ کوئی سختی نہیں آئی ہوتی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف نہیں آئی ہوتی، تو اسلام سے بڑی محبت بھی کرتا ہے اور اس بڑی اچھی اچھی باتیں بھی، لیکن ذرا سی سختی آتی ہے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی جیل جانا پڑ جائے، کوئی شہید ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو قرآن کریم میں آتا ہے نا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ تو یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے اصول طے کر دیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ کہ ان کو ہم نے اچھے طریقے سے جھنجھوڑا، اچھے طریقے سے ہم نے ان کو پرکھا۔ ایسے ہی ہوگا، ایسی اس ہونے میں یہ بڑی ذمہ داری اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ انسان یہ اپنے اندر اتنی ایک صلاحیت پیدا کرے یا اللہ سے اس توفیق کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کا ظہور فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ لڑنے والے موجود لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، کچھ لوگ تو جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، اچھا جو ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک لشکر وہ ہوگا جو ان کے ساتھ شہید ہو جائے گا، حدیث میں آتا ہے ان کی یہ جو شہید ہیں یہ امت کے اعلیٰ درجے کے شہداء میں ان کا شمار ہوگا، اعلیٰ درجے کے شہداء۔ اور بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ اصحاب بدر کا جو درجہ ہے شہداء کا، وہ درجہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ہی وہ لوگ تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو ان کے ساتھ رہے گا اور زندہ ہوگا۔ تو حضور روایات میں جو آتا ہے، اس میں بعض روایات ضعیف بھی ہیں، بعض حسن، بعض صحیح بھی ہیں، تو اس روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جب حضرت امام مہدی کے ساتھ ڈٹ جائیں گے اور مقابلہ کریں گے اور ہر طرح کے سخت حالات میں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پھر ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی گویا یہ ایک طرح سے ان کے لیے حسن خاتمہ کی دلیل ہے کہ جو حضرت امام مہدی کے ساتھ ڈٹ گیا، ان کے ساتھ میدان جنگ میں اتر گیا، ان کے ساتھ سختی گرمی ہر طرح کے حالات میں کھڑا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ اصل چیز یہ کہ ہم یہ دیکھیں ہم شریعت میں عمل کتنا کرتے ہیں، سنت میں عمل کتنا کرتے ہیں، دین کا، قرآن کا، سنت کا، اہل بیت کا، صحابہ کا ہمیں علم کتنا ہے، ان کی تاریخ، پھر مسلمانوں کی تاریخ کیا رہی ہے، تاکہ ہم کم از کم عملی طور پر بھی، نظریاتی طور پر تو الحمدللہ مسلمان مانتے ہیں، عملی طور پر بھی اگر ہماری موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لشکر میں بھی شامل فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم سب مسلمان مل کے کسی ایک شخص کو مہدی بنا لیتے ہیں اور اس پہ اجماع کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، اور اچھا ہے کہ اگر اس کا تعلق اہل بیت سے ہو اور ساری صلاحیتیں اس کے اندر ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ امت اجماع کر سکتی ہے اس پہ؟ دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو نصوص سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، ایک پیشن گوئی بتا دی گئی کہ یہ کام یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، تو اجماع تو کسی بھی معاملے پر اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کے مخالف نصوص موجود نہ ہوں، پھر اگر بالخصوص نصوص بھی تواتر کی حد تک پہنچی بھی ہوں اور تواتر سے ان کی خاص کیفیت سے ظاہر ہونا، خاص حالات میں ولادت ہونا، اور پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اور یہ ساری چیزیں، اب مثال کے طور پر اگر ایک شخصیت پر کوئی متفق ہو جاتا ہے کہ امام مہدی ہم ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو حضرت امام مہدی ہی کے حالات سے متعلق یہ کہ پھر ان کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جو مقام لط کے اندر، یعنی ہم نہیں کر سکتے، یہ کیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پھر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معاذ اللہ کسی کو یعنی اتفاقی طور پر بغیر کسی دلیل کے تسلیم کرنا ہوگا،
تو انہی صفات کے مطابق ان کو امام مہدی تصور کیا جائے گا جو احادیث کے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ آج کے دور کا جو خلیفہ وقت ہے اور خلیفہ دورہ ہے یعنی حضرت امام مہدی، ان کا انتخاب ہم نہیں کر سکتے، امت نہیں کر سکتی۔ اب اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی آمد ہوتی ہے، آپ کا ظہور ہوتا ہے، تو آج تو یہ مسئلہ بڑا درپیش رہتا ہے کہ ہم اگر نماز کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں تو ہمارے مسلک اور ہمارے مکتب کا تعین بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب حضرت امام مہدی جو آنے والے ہیں، جو آئیں گے، وہ مسلک دیوبندی، شیعہ، سنی، بریلوی کون ہوں گے؟ جی پہلے تو ایک بات طے پا گئی کہ جی امام کا تعین جو ہے وہ امت نہیں کرے گی۔ جی اگر نص سے ثابت ہے تو امام جو ہے وہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آخری والا ہو یا پہلے والا ہو، تو نص اگر موجود ہے تو اس کے مقابلے میں اجماع نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کئی گروہ ہوں گے جو اس زمانے میں ظاہر ہوں گے، آخری زمانے میں کچھ امام مہدی کی حمایت کرنے والے ہوں گے، کچھ ان کی مخالفت کرنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 3 گروہ کا نام احادیث میں کثرت سے آیا ہے۔ ایک وہ گروہ وہ ہے کہ جو سفیانی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، بعض صحاح ستہ کی کتابوں میں بھی سفیانی کا تذکرہ ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں سفیانی کا لفظ نہیں ہے، لیکن سفیانی سے متعلق حدیثیں البتہ موجود ہیں۔ ان کی شرح کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ گروہ ہے جو مقام بیدا پہ جو دھس جائے گا، جو شام سے آنے کے بارے میں، جی ہاں، جو شام سے چلے گا اور عراق میں داخل ہو جائے گا اور تباہی کرتا ہوا آئے گا، وہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا۔ ایک کو بھیجے گا وہ امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے معاذ اللہ مکے کی طرف، اور دوسرے کو وہ بھیجے گا خراسان کی طرف۔ اچھا، کیونکہ خراسان میں ایک اور لشکر تیار ہوگا جس کا نام ہے خراسانی۔ اچھا، البتہ کہتے ہیں خراسان سے مراد موجودہ خراسان نہیں ہے، بلکہ وہ خراسان قدیم یا خراسان بزرگ جو کہلاتا ہے، جس کے اندر سنٹرل ایشیا کے بعض ریاستیں بھی شامل ہیں، جس کے اندر افغانستان کا کچھ علاقہ بھی شامل ہے اور ایران کا موجودہ خراسان بھی شامل ہے۔ تو یہ خراسانی کا ایک لشکر ہوگا جو امام مہدی کا حمایت میں نکلے گا، اور اس کا مقابلہ یہ سفیانی کے لشکر سے ہوگا، اور سفیانی کے لشکر کو یہاں بھی شکست ہوگی، اور خراسانی کا لشکر جو ہے وہ امام مہدی سے جا کے ملاقات کرے گا۔ تیسرا لشکر جو ہے وہ یمانی کا لشکر ہے، کہ جس کا بڑا لیڈر کوئی ہوگا جو یمن سے نکل کر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی امام مہدی کے حمایت میں نکل کے آئے گا۔ یہ 3 بڑے گروہوں کے بارے میں جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور امام مہدی کا جو مقابلہ ہوگا وہ کسی مسلک سے، کسی مذہب سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر مذہب کے لوگ جب ان سے ملاقات کریں گے، جب وہ ظاہر ہوں گے، جب وہ آئیں گے، تو وہ امام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہر مذہب میں ایسے تمام لوگ جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اچھا، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بخاری میں بھی لکھی ہوئی ہے، لفظ مہدی نہیں ہے لیکن اشارہ ہے، اور باقی دیگر احادیث کی کتابوں میں واضح طور پر ہے جب عیسیٰ تشریف لائیں گے اور امام تم میں سے تمہارا امام، جی تو وہ نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اب عیسائی جو دنیا میں جتنے موجود ہیں مسیحی، وہ بھی جیسس کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ظاہر ہے، بالکل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ تو خود ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ اس طرف آ جائیں گے، جیسس کرائسٹ ہوں گے ادھر ہی آئیں گے وہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح سے جب امام مہدی جب فلسطین میں جائیں گے اور یہودیوں سے ان کا آمنا سامنا ہوگا، ان کو بتائیں گے کہ میں ہوں اللہ کا نمائندہ، میں ہوں اس امت کا امام، تو وہ کہیں گے اچھا اگر آپ واقعی امام ہیں تو آپ تابوت سکینہ نکال کر دیں۔ اچھا، اس زمانے کا تابوت سکینہ، نہیں، وہ جو ان کا جو اب تک نہیں مل سکا ہے ان کو، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ شاید یہ مسجد یہ جو اقصی کے نیچے دفن ہے اور اس کو گرانا چاہتے ہیں، تو وہ بعض روایتوں کے مطابق امام اس کو ریڈ سی سے نکال کر لے کر آئیں گے، اچھا، اور ان کو پیش کریں گے، دکھائیں گے، وہ ان کے علماء کھولیں گے، دیکھیں گے وہ تمام تبرکات جو انبیاء کی ہیں اس کے اندر موجود ہوں گی، تو یقین آ جائے گا ان کو کہ واقعی یہ اس امت کے واقعی امام ہیں، اور جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں نا، ایک نجات دہندہ کا، ایک نبی کا البتہ انتظار کر رہے ہیں، تو ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ بات کہ وہ آخری نبی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ ان کے جانشین ہیں۔ تو پھر وہ ان میں سے بھی جتنے لوگ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ سب امام کی طرف آ جائیں گے۔ اس طرح دنیا کے بہت سے مذاہب کے لوگ اس طرف آ جائیں گے، اور باقی بچ جائیں گے وہ جو ظالم اور جابر ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس گروہ میں بھی ہر مذہب کے لوگ ملیں گے، اس گروہ میں بھی ہر مذہب کے لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واضح۔ اور یہ جو فائنل بیٹل ہے یہ ہوگا حق اور باطل، ظالم اور مظلوم کے درمیان، صحیح ہے،
واضح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی آسانی سے کرسچنز اور دیگر کو بھی مسلمان کر دیا جب جناب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوا, مگر وہ سوال اور کم وقت ہے کیونکہ نہ تو بھی جانا ہے, وہ اس سوال کا کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں تو پہلا سوال ہی مسلک کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور جائز ہے, حق ہے, ظاہر ہر کوئی ایک مسلک کو فالو کرتا ہے, تو جناب حضرت سیدنا امام مہدی کو کس مسلک میں دیکھا جائے, کس شرح میں, کس فقہ میں, کس مکتب میں تسلیم کیا جائے گا؟ جی بالکل, یہ بڑا اہم سوال ہے, اور پہلے میں ایک بات کی طرف تھوڑا اشارہ کرتے جاؤں. امامت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ امامت چاہے پہلی ہو یا آخری ہو تو اس میں نص کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا. تو اس کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر ہے, ظاہر ہے اس کا واضح کرنا تھوڑا اہم معلوم ہوتا ہے کہ نصوص کے خلاف ظاہر ہے کہ اجماع نہیں ہو سکتا, لیکن نصوص کی ان مفاہیم کے خلاف, ان معنی کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا کہ جب نص کا وہ مفہوم اور معنی بھی متعین ہو جائے اجماعی طور پر. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کبھی ایک نص مثال کے طور پر قطعی ثبوت تو ہوتی ہے, لیکن وہ قطعی دلالت نہیں ہوتی. قطعی دلالت نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے مفہوم میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے یا اس آیت کا یہ مفہوم ہے. تو جب اختلاف آیت کے مفہوم میں ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ظنی دلالت, بعض اوقات آیت قطعی دلالت ہوتی ہے, قطعی ثبوت ہوتی ہے, لیکن ظنی دلالت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے تو اس میں جو اجماع ہوتا ہے وہ پھر اس وجہ سے نہیں کہ وہ قطعی ثبوت آیت کے خلاف اجماع ہو رہا ہے, وہ اجماع اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ ایک ظنی دلالہ امر کے خلاف, یعنی امر ظنی کے خلاف وہ اجماع ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال جو آپ نے سوال کیا کہ جب یہ بات آتی ہے کہ وہ کس مسلک کے یا کس فقہ کو یا کس چیز کو فالو کر رہے ہوں گے, تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں یہ جو حضرت امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجنا ہے دنیا میں اور عدل و انصاف کا جو دورہ کروانا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو بنیادی طور پر مقصد ہی اس امت کو امت واحدہ بنانا ہے. وہ تو ہم آج سے بھی کر سکتے ہیں نا آغاز اس کا. بالکل ہم آج بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جتنی کوششیں کی جاتی ہیں کی جانی چاہیے, اس کو سراہا جانا چاہیے. اچھا, امت واحدہ کا جب ہم بات کرتے ہیں یا اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی مسلک یا کوئی طبقہ اپنے نظریات سے دستبردار ہو جائے. ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو مشترکات ہیں, ان مشترکات جیسے قرآن میں آتا ہے نا, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. ہمارے ہاں اگر لاہور جانا ہے تو میں کراچی چھوڑوں گا تو لاہور جاؤں گا نا, اگر میں کسی مسلک سے لا تعلقی کروں گا تو پھر ایک امت واحدہ بنوں گا. اصل میں اس کا بالکل اس کی یعنی 2-3 جہات ہو سکتی ہیں. ایک پہلو سے یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن دوسرے پہلو سے مثال کے طور پر 100 چیزیں یا 100 مسائل ہیں یا 100 چیزیں جس کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, ان میں سے اگر 70% ایسی ہیں جس پر 2 مسلک کے لوگ یا 2 فرقوں کے لوگ متفق ہیں, لیکن 30% یا 20% یا 10% ایسی ہیں جس پر متفق نہیں. اب 2 طرح کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ایک طرز عمل یہ ہے کہ آپ 70% کو رکھیں سائڈ پر اور ان 30% کے اندر کھیلتے رہیں, میرا مسلک تیرا مسلک یہ وہ فلاں. ایک صورت یہ ہے. ایک صورت یہ ہے کہ بھائی یہ جو 70% ہے آپ اس کو لے کے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت امام مہدی کا ہی تصور لے لیا جائے تو 1 درجن کے قریب چیزیں ایسی جو متفق علیہ ہیں. تو بعض اوقات یہ جو طرز عمل ہے نا کہ اختلافی چیز کو ہوا دی جاتی ہے, اس کو جناب ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے واہ کا یا ریٹنگ کا یا ویورشپ بڑھانے کا یا جناب لوگوں کی داد سمیٹنے کا, صرف اس لیے کہ مخاطبین خوش ہو جائیں یا حاضرین خوش ہو جائیں. بہت ہی نیگیٹو ہے. ہاں, تو اس مقصد کے جب انسان یہ ایک مقصد بنا لے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, دین پر عمل کرنا ہے, اس کے دل میں اخلاص ہو, امت کے لیے ہمدردی ہو, اسلام کے ساتھ ہمدردی ہو, تو پھر آہستہ آہستہ وہ بہتری کی طرف ضرور چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ دونوں کی سماعتوں کو مزید پرنور کرنے کے لیے اور قلوب کو معطر کرنے کے لیے, اور خواتین و حضرات آپ کو اور مجھ کو دونوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 زانوں بیٹھ کر سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے سمیع اللہ حسینی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ میں ایک ایسا ہدیہ پیش فرمائیں جو ہمارے جذبات عقیدتوں کی ترجمانی کرے. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, عرش میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, عرش میں تازگی ہے محمد کے
شہر میں ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور۔ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں، روشنی ہے جس کے نور سے یہ دونوں جہاں ریاض، روشنی ہے جس کے نور سے یہ دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی گفتگو میں ایک مقام، ایک نہج پہ ہم پہنچے، یہ تو اتفاق ہو گیا کہ امت اتفاق کر کے کسی ایک شخص کو خلیفہ نہیں چن سکتی جناب حضرت امام مہدی کے حوالے سے، خاص طور سے ایک نص ہے، روایات ہیں، تواتر ہے۔ البتہ یہ کہ جس طرح مکتب تشیع میں امام مہدی کو امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جو ظاہر نہ ہو، بظاہر لوگوں میں فیصلے نہ کر رہا ہو، وہ امام بھی ہو اور اس کی غیبت میں سلسلہ ولایت یوں ہی چلتا ہوا آ رہا ہو؟ اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو پچھلی امتوں کے لیے بھی یہ سلسلہ بیٹھتا۔ اچھا دیکھیں، اصل میں جہاں تک مکتب تشیع کا تعلق ہے تو وہاں جو امامت کا تصور ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے فقط، بلکہ وہ اس طرح ہے کہ اس کا ایک ولایت تشریعی ہے اور اس کی ایک ولایت تکوینی، یعنی امام جو ہوتا ہے وہ امام الامہ ہوتا ہے، امت کا لیڈر ہوتا ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ خلیفۃ الرسول ہوتا ہے، رسول کا جانشین ہوتا ہے۔ تو وہی اصل میں اس امت کا ہادی ہے، وہی اس امت کا رہبر ہے، اور وہ بندہ اور خدا کے درمیان ایک وسیلہ ہے، ایک رابطہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح شب قدر کے بارے میں کہا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ امر جو لے کر آتے ہیں فرشتے، تو وہ امر جو ہے وہ ایک صاحب امر کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس طرح کا ایک تصور ہے
تو ان کے وجود کا ایک فائدہ تو وہ ہے کہ اگر ان کے پاس معاشرے کے مثلا کنٹرول ہو، اقتدار ہو، حکومت ہو اور وہ قوانین الہیہ کو معاشرے میں نافذ کریں تو ظاہر ہے پھر تو معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ بنے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو پھر بھی اس زمین پر حجت خدا جو ہیں وہی ہیں اور ایک تکوینی حیثیت ان کی حاصل ہے اور امت اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ جو ہیں وہ وہی ہوں گے. کیونکہ متواتر حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس زمانے کا امام کون ہے جس کی معرفت ہمیں حاصل کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. یہ سوال آپ اگر پوچھیں کسی سے کہ بھئی کون ہے وہ امام کہ اس کی معرفت اگر آپ حاصل نہیں کریں گے کہ موجودہ حکمران ہمارے وہ امام ہیں جو موجودہ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو بھی مسلمان ممالک پر جو حکمران مسلط ہیں، تو کیا یہ وہ ہیں جن کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے یا کوئی اور امام ہے کہ جن کی معرفت حاصل کیے بغیر اگر انسان مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ تو وہ جو تصور ہے امامت کا، اس کے مطابق امام کا جو وجود ہے وہ ضروری ہے، وہ غائب ہو یا حاضر. اگر حاضر ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس سے امت کو میکسیمم بینیفٹ ہوگا، میکسیمم فائدہ ہوگا. جی. جیسا کہ بعض روایتوں میں مثال دی گئی ہے اس کی کہ ایسا ہے جیسے بادل سورج کے پیچھے رہ کر فائدہ پہنچاتا ہے. تو اگر بادل سورج کے پیچھے ہو پھر بھی پتہ چلتا ہے دن ہے یا رات ہے، اور زمین کو سورج بادل کے پیچھے، ہاں سورج بادل کے پیچھے رہ کر فائدہ پہنچاتا ہے. تو زمین پہ حرارت پہنچ رہی ہے اور زمین پہ حیات قائم ہے، روشنی پہنچ رہی ہے. گو کہ اگر بادل نہ ہو تو سورج میکسیمم فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر بادل ہو پھر بھی زمین کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے. سائنس کے طالب علم سے آپ پوچھیں تو اس روئے زمین پر جو زندگی ہے وہ سورج ہی کی وجہ سے ہے. صحیح. اگر جو پلانٹس بہت دور ہیں سورج سے وہاں پر لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے وہ بے شک غیبت میں وہ رہیں لیکن ان کے وجود سے امت کو فائدہ پہنچا، وہ تکوینی فائدہ جو ہے وہ پہنچتا رہے. ٹھیک ہے. یعنی گویا کہ ایک سورج ہے جو بادلوں کے پیچھے ہے، البتہ یہ کہ اگر سورج نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے اور پھر آج ظلمت کا اندھیرا تو چھایا ہوا ہے. مفتی صاحب آپ اس نظریے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یعنی کیا ایبسنس آف امام میں یا لیڈر میں یا جو امت کا، یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جناب سیدنا امام مہدی امت کے امام ہیں، تو ان کی ایبسنس میں بھی معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جیسے شروع میں بات میں نے عرض کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی کہ اہل سنت والجماعت کا جو نقطہ نظر ہے حضرت امام مہدی کے حوالے سے وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ان کا ظہور کس طریقے سے ہوگا یا وہ پہلے سے موجود ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہ پیدا ہوں گے جس طرح ہوتا ہے ایک سلسلہ. نہیں یہ بات تو طے ہے کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم مثال دے رہے ہیں حضرت امام مہدی، آپ کی امامت جو لیڈرشپ ہے، اس طرح کی کوئی اور مثال ملتی ہے؟ کیا یہ خلفائے راشدین جیسی مثال ہے یا اس سے دوسری کوئی ہے؟ کیونکہ ان سب میں تو آپ پریزنٹلی اویلیبل ہیں. کیا آج کا دور امام لیس ہے، امام سے خالی ہے؟ دیکھیں ہمارے قرآن کریم میں جو امر کا لفظ آتا ہے نا، بنیادی طور پر میرے خیال سے اس نقطے کو اگر سمجھا جائے تو امر کا لفظ قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ آپ لے لیں، نفس کا لفظ لے لیں، امر کا لفظ لے لیں، تو وہ ایک مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا. سیاق و سباق کے اعتبار سے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اولو الامر کا لفظ استعمال ہوا ہے یا احادیث کے اندر امیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اگر ان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے تشریع اور تکوین کا فرق کیا جاتا ہے تو اولو الامر کا اطلاق اس اولو الامر پر بھی کیا جاتا ہے جو دینی اعتبار سے اولو الامر ہوں، یعنی مثلا علماء ہیں یا فقہاء ہیں، اور اس شخص پر بھی اولو الامر کا یا ذو الامر کا اطلاق کیا جاتا ہے جو دنیاوی لحاظ سے جس کو حکمرانی حاصل ہو. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اسمعوا واطیعوا وان امر علیکم عبد حبشی اجدع الانف کأن رأسه ذبیبہ، کہ تم سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر امیر بنا دیا جائے ایک حبشی غلام کو جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو، اگر وہ بھی تم پر حکمران بن جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو. اب یہاں پر جو امیر کا لفظ استعمال ہوا یا امر کا صیغہ استعمال ہوا مجہول کا، ان امر علیکم عبد حبشی، یا احادیث کے اندر بکثرت آپ اگر دیکھیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ صلو خلف کل بر و فاجر، کہ اگر وہ فاسق فاجر بھی ہے جو مسلمانوں کا حکمران ہے. دیکھیں یہ جو شریعت کے احکام ہے بنیادی طور پر یہ نظام مملکت اور نظام حکومت کو ایک بیلنس طریقے سے چلانے کے لیے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ کر حکمران کے خلاف یا ریاست کے خلاف خروج کر دیتا ہے کہ
کہ بھائی یہ میرا حکمران یا میرا وزیر اعظم یہ تو جناب شریعت کے اس حکم پہ عمل نہیں کرتا ہے، جناب یہ نہیں کرتا، میں اس کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کر دیتا ہوں، وہ ان کی اطاعت سے نکل جاتا ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے فساد فی الارض ہوتا ہے، ڈس آرڈر ہوتا ہے اور زیادہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے. اسلام نے جو بنیادی طور پر اطاعت اولی الامر کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ جو بھی حتیٰ کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی تسلط کر لے اور وہ حکمران بن جائے اور قانونی طریقے سے نہ بناؤ، جبرن آ کے وہ بن جائے، تو اس کو بھی وہ سارے حقوق حاصل ہو جاتے ہیں کہ اس کے خلاف اس طرح کا خروج جو فساد فی الارض کا سبب بن جائے. پھر تو ایک سوال یہ ریاست ہے، ایک اسلامی ریاست ہے، اس ریاست کے خلاف اگر کوئی اٹھ کھڑا ہو تو وہ سرکش ہوگا، وہ باغی ہوگا، اس سے جہاد کرنا واجب ہوگا، اس کو قتل کرنا واجب ہوگا. لیکن اگر اس کے برخلاف ہو جائے اور وہ مسلط ہو جائے تو پھر وہی اولی الامر ہو جائے گا، وہی اولی الامر ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک سوالی نشان بھی ہے. میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں ٹینک کا جس نے آج ہمارے دسترخوان کو خوبصورت بنایا. یہ مشروبات بہت ہی اچھے ہیں، عمدہ ہیں، صحت کے لیے بھی مفید ہیں. میں شکر گزار ہوں خاص طور سے الحبیب ریسٹورنٹ کا جنہوں نے افطار کا اہتمام کیا، اور زمزم بیکرز کا بھی شکر گزار ہوں. ٹینک نے تو لطافت میں اضافہ کیا ہے، مشروبات میں اضافہ کیا ہے، اور اس کے رنگ اور ذائقے میں بھی ایک خاص عمدگی ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات، اب ہم جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو اس دعا کے ساتھ لوٹ کر آئیں گے کہ لوٹ آئیں ہم میں وہ جو ہم سے بچھڑے ہوئے ہیں، خاص طور سے جس امام کا، جس سید کا ذکر ہم کر رہے ہیں، وہ ہم میں جلد آ جائیں تاکہ ہم ان کے تابع ہوں، فرمانبردار ہوں، اور اللہ کے رسول کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. لوٹ کر آئیے گا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان